أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم، جب انہوں نے کہا اپنے بھائی، جب ان سے کہا ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امین امانت دار رسول بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو، بے شک میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تترکون، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما، اس میں جو ہو، ہاہنا، اس جگہ پہ، یعنی اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے، آمنین، امن سے، فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل وطلع حدیم، اور کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درخت، طلعہ جو چکے پڑتے ہیں، حدیم، پکے ہوئے پھل، وتنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، فارہین، صرف دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فاتقوا اللہ واطیعون، پر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا، اور نہ تم اطاعت کرو، امر المسرفین، تمہارے حد سے گزر گئے ہوئے لوگوں کے امر کے، ان کے حکم کے اطاعت نہ کرو،
الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالو، انہوں نے کہا، انما، در حقیقت، انت من المسحرین، آپ تو جو ہے وہ جادو کیے ہوئے میں سے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہیں آپ مگر بشر مثلنا، ہماری طرح کے ایک بشر۔ فأتی، پس لے آئیے، بآیتن، کوئی نشانی لے آؤ، ان کنت من اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال، تو رسول نے فرمایا، حاضی ناقت لہا، حاضی، یہی یہ ہے، ناقت اونٹنی، لہا، تم ان کے لیے، شربن، اس کے لیے ہے، شربن، پینا، یعنی ایک دن کا پینا، ولاکم شربم یوم اور تمہارے لیے ہے پینا ایک معلوم دن میں، یعنی ایک دن یہ پیا کرے گی، ایک دن تم لوگ پیا کرو۔ ولا تمسوها، اور نہ تم اسے چھو گے، نہ تم اسے چھونا، بسوء، برائی یعنی بری نیت سے، فیاخذکم، پس آ جائے گا، پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کا عذاب۔ فقروها، پس کاٹ دیا، کونچے کاٹ دی اس کی، فاصبحوا نادم، اور پھر وہ ہوئے اس پہ نادم۔ فاخذهم العذاب، پھر پکڑ لیا اسے، ان کو عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیا، اور بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر مومنین، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے جو عزیز بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو وہاں جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے، رسولوں کی یہاں پہ ہمیں واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ جن سے ہم کو سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم، یعنی کہ قوم سمود، جن کی طرف صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام بھیجے گئے، تو ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آپ اپنی قوم سمود کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ لوگ عرب کے تھے، یعنی کہ عربی تھے، اور یہ جانتے تھے یہ کہ ان کے پاس یہ گزرا کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا گیا قرآن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا کہ وہ یہی قوم تھی۔ قرآن میں آتا ہے جعلکم خلفاء من بعد عاد، الاعراف میں آتا ہے کہ ہم عاد کے بعد تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا عاد کے بعد، مگر ان کی ترقی نے بھی آخر وہی شکل اختیار کری جو ہم پڑھ آئے ہیں عاد والوں کا، یعنی معیار زندگی بلند سے بلند ہوتا گیا، اور ان کی اخلاق یا آدمی، معیار آدمی جو تھا وہ پس سے پس ہوتا چلا گیا۔ ایک طرف یہ میدان علاقے میں بڑے بڑے عالیشان محلات بناتے تھے، اور پہاڑوں میں ان کو تراش تراش کے، جیسے کہتے ہیں کہ لورا اور اجنتا انڈیا میں ہوتے ہیں، ان کے غاروں جیسے مکان بنا رہے تھے۔ تو دوسری طرف حال یہ تھا کہ معاشرے میں بت پرستی اور شرک اور بت پرستی کا زور تھا، اور زمین تو ظلم و ستم سے لبریز تھی، تو ان کا حال یہی تھا۔ تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ، یہ جو یہ شام کی طرف یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ انہیں نبی نے اسی طرح ان کو تو ان کے اللہ کی طرف بلایا، اور کہا، یہی کہا کہ اللہ کی توحید کو مانے، اور میری اطاعت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کو مان لیں، اس کے ساتھ کو انکار کر، ان کو مان لیں، اقرار کر لیں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور اپنے اس کفر پر جمے رہے، اور انہوں نے پیغمبر کو جھوٹا بھی کہا، اور ان کے نصیحت سننے سے بالکل پرہیزگاری بالکل اختیار کی، یعنی ان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یعنی رسول کے موجودگی کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ہدایت کی راہ اختیار نہیں کی، حالانکہ ان نبی کا صاف اعلان تھا کہ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، میں تم سے کوئی کسی کے اجر کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو تم سے کسی اجر کو نہیں مانگ ہی نہیں رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تو تمہیں تبلیغ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر رہا ہوں، اور میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو ان کو پھر انہوں نے ان کو نعمتیں بھی یاد دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کیا کیا نعمتیں کی ہیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ قال لهم اخوهم صالح ان لكم رسول امین فاتقوا الله وما اسالكم علیہ من اجر الا على رب العالمین، اور انہیں یہ فرمایا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ تو ترکون فیما ہا ہونا آمین، کیا تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ کہ ان عیاش میں جو تم کر رہے ہو، یہ تو نہیں نا کہ تم اسی طرح کے آرام سے ان عیاش میں چھوڑتے جاؤ گے، جیسے ہی تمہارا خیال ہو کہ یہ تمہارا عیش وہ دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، کیا تم سے کبھی نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟
ضرور لیا جائے، اور کبھی ان اعمال کے بوجھ پر یعنی کہ ان اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا نہ جائے گا جن کے تم ارتکاب کیا کرتے ہو. تو ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طرح چھوڑا نہیں جائے گا کہ تمہیں جنات بھی ہوں، باغات میں عیاشیاں کر رہے ہو، اور ضرور و نخل و تل و حدیم، یعنی پکے ہوئے پھل. حدیم کہتے ہیں جس میں کھجور کے ایسے خوشے جو پھلوں سے لد کر جھک گئے ہوں، اور جن کے پھل پکنے کے بعد نرمی اور رطوبت کی وجہ سے بس پھٹے پڑتے ہوں. تو یہاں بتایا ہی گیا ہے کہ تمہیں اس طرح تو نہیں چھوڑ دیا جائے کہ تم سب کچھ کرتے رہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تنحتون من الجبال بیوتا فارغین، کہ تم جس طرح ہم پڑھا ہے کہ عاد کی جو خصوصیت تھی اونچے اونچے ستون والی عمارتیں بنایا کرتے تھے، اس طرح ان کا حال یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے. جس طرح نا سورہ فجر میں جس طرح عاد کو بتایا گیا ذات العماد، ستونوں والے تو لقب دیا گیا، تو اسی طرح سمود کا بھی ذکر اس حوالے سے کیا گیا الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں وادی میں چٹانیں تراشی تھی. ان کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میدانی علاقوں میں بڑے بڑے قصر یعنی محلات تعمیر کیا کرتے تھے. تتخذون من سہولها قصورا، الاعراف میں پڑھا ہے. تعمیرات کی غرض و غایت کیا تھی، ان کے مقصد کیا تھا ان کے بنانے کا؟ کچھ بھی نہیں. قرآن خود کہتا ہے فارحین، یعنی کہ سب کچھ اپنی بڑائی اور دولت کی نشر و نمائش، یعنی قوت اور کمالات کا اظہار کرنے کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے. کوئی حقیقی ضرورت ہے، اس کا مقصد کوئی تھا ہی نہیں. تو ان کی نشانی بھی ایک بڑا ہے، جب انسان بالکل ہی بگڑ جائے، تمدن اس کا بگڑ جائے معاشرے کا، تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کو تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی. مگر دوسری طرف یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، اور اوپر جو لیڈ کلاس یا ہمارے جو بیٹھی ہوتی ہے اوپر، ان کو جب وہ ضرورت سے زیادہ محل بنا لیتے ہیں، پھر یادگاریں تعمیر شروع کر دیتے ہیں، یادگاریں بنانے لگ جاتے ہیں. لوگ بھوک مر رہے ہوتے ہیں اور یہ یادگاریں بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ آج کل جو ہمارا حال ہے وہ ہم بھی ان سے ملتے جلتے ہی ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس طرح چھوڑ دی جاؤ گے جب کہ تمہارا حال یہ ہے؟ فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو حد سے گزر گئے ہیں. یعنی ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ بڑے حد سے ہر چیز میں جو ہے وہ حد سے گزر گئے، تو ان کو پتا ہے نا ان کے اطاعت نہ کرو، ان کے کہا نہ مانو، کیونکہ یہ تو فساد کرنے والے لوگ ہیں، تو فسادی لوگ ہیں. ہم پر آگے پڑھیں گے کہ یہ ان کی قوم یہ 9 سردار تھے جو بہت زیادہ فساد کیا کرتے تھے. تو ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے رہنما حاکمت کو چھوڑ دو، جن کی قیادت میں تمہارا یہ فاسد نظام چل رہا ہے. یہ تو مصرف لوگ ہیں، حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح ہو نہیں سکتی. کیونکہ صرف یہ ہے کہ تم اطاعت کرو، اللہ اپنے اندر اللہ سے ڈرنے کے کوئی صلاحیت پیدا کرو، منہ سے تو اطاعت کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. میری امانت تو تم پہلے سے جانتے ہو کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں، اور اپنے کوئی میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے نہیں، میں تو صرف ایک آپ کی اصلاح کا کام کرنے اٹھاؤں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی انہیں فاز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تم اطاعت کر رہے ہو کہ یہ تو ان سے کسی اچھے کام کی کوئی امید ہے نہیں. تو کہا کہ قالوا انما انت من المسحرین، کہتے ہیں تو سحر زدہ یعنی دیوان اور مجنون ہے جس کی عقل ماری گئی ہے. یعنی قدیم زمانے تو ان کے تصور کے مطابق تو پاگل پن یا تو کسی جن کے اثر سے لاحق ہوتا ہے، کہ جن کسی پہ عادت تو کہتے تھے پاگل ہو گیا، یا پھر کوئی جادو کے اثر سے ہو گیا. یعنی جادو جس کو کہنا چاہتے وہ پاگل تو اس کو مجنون کہہ دیتے تھے یا مسحور کہہ دیا کرتے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ہمیں لگتا ہے کہ تم جو ہے مسلم، بلکہ کہا یہ کہ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پہ تو کوئی وحی نہیں آئی اور تم پہ آ گئی؟ تمہیں اللہ نے چن لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. اگر ایسا ہی ہے تو فاتی بھی آیات ان کنت من الصادقین، تم لے آؤ کوئی نشانی لاؤ جو ہم بھی دیکھیں کہ تم اگر سچے ہو، تو نشانی دکھاؤ تو پھر تمہاری بات. تو جنہوں نے لگا پھر یہی ہے ہوا یہ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا اگر تم میں نشانی لے آؤں تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ تم اگر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے، پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے یہی کہا کہ سامنے جو پتھر کی بڑی سی چٹان ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو حاملہ بھی ہو اور ایسی ایسی رنگ کی ہو، ایسی ایسی شکل کی ہو. تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معجزہ میرے ہاتھوں دکھا دے تو کیا ایمان لے آؤ گے؟
تو ان کا یہی تھا کہ ہاں ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہیں رہے گا، ہم ایمان لے آئیں گے، سب نے قول کے لے ہم سب ایمان لیں گے، آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے یہی کہا کہ پھر اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اسی طرح کی ایک اونٹنی ان کو دیکھتے دیکھتے اس میں سے چٹان میں سے نکل آئی۔ تو کچھ لوگ تو اس کو اپنے حسب جبات کے مطابق ایمان لے آئے، مگر اکثر لوگ پھر بھی کافر کے کافر ہی رہے۔ تو پھر آپ نے فرما دیا کہ پھر یہ ہے کہ یہ اونٹنی آ گئی تمہارے وعدے کے مطابق۔ قال حاضی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، اور پھر یہ ایک دن یہ پانی پیا کرے، ایک دن تم پیا کرو گے، یعنی ایک دن یہ تمہارے لیے ہے اور ایک دن اس کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ تقسیم کرنے کی ایک اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جہاں پہ بھی جس کھیت میں بھی چاہے گی چلے گی، جس باغ میں بھی جائے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہوگا نہیں۔ یعنی اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو اگر تم کسی نے کوئی ہاتھ برا ایسے ہاتھ اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں، اس کا ہاتھ نہیں لگائے گا، اگر لگائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا۔ تو جب اتنی بڑی بات بتا دی گئی تو اب یہ خبردار کر دیا گیا، تو پھر اگر ہم دیکھیں تو عرب کے لیے تو ان کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑے تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں، کہ یہ پانی کے مسئلہ پر تو وہاں پہ خون خرابہ ہو جایا کرتا تھا، اور یہاں پہ حالت یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن یہ پورا پیے گا، اس دن کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، یعنی ایک دن یہ اکیلی اونٹنی پانی پیے گی، باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور سے دوسرے دن ہی پانی پی سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو یہ چیلنج رکھتا تھا کہ پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج ہے۔ تو اس طرح کی بات پھر یہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بغیر کسی لاؤ لشکر کے انہوں نے یہ چیلنج دے دیا، اور قوم نے ان کے بات کو سنا اور بہت دنوں تک ڈر کے مارے اس کی تعمیل بھی کرتے رہے، مگر کب تک آخر تنگ آ گئے، کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کو چھوئے گا، اس کو چھوڑ دو، جہاں ایک چلے پھرے کھائے پیے، اور اس کو چھونا نہیں ہے۔ تو مگر ہوا یہ کہ آخر یہ کہ لوگ تنگ آ گئے، پھر انہوں نے یہی کیا کہ فیصلہ یہی کیا کہ اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے۔ تو یہ مطلب یہ کہ ان کو پھر انہوں نے کافی عرصے برداشت کیا، تو پھر انہوں نے یہی ہوا کہ چیلنج سن لیا، اسی وقت اونٹنی پر پھر انہوں نے ایک جو سب سے برا شخص تھا، جو سردار تھا، وہ اس پہ راضی ہو گیا، اور پھر کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف فرمایا شورہ شمس میں کہ اذن بعث اشقاها جنت، یعنی کہ سب سے جو شقی القلب، جو گندا آدمی تھا، جو برا آدمی یا سخت دل والا، وہ اٹھا، اور پھر سورہ قمر نے جو فرمایا فنادوا صاحبهم فقارا، اس نے اپنے رفیق سے اپیل کیا کہ وہ اپنے کام اپنے ذمہ لے کے اٹھا، اس نے ان کی کوچیں کاٹ دی، یعنی کہ اس کو ہلاک کر دیا، اس کے وہ پاؤں کاٹ دیتے ہیں اس کو ہلاک، یعنی اس کی وجہ سے پھر وہ ہوا کیا فاصبحوا نادمین، پھر نادم بھی ہوئے اس کو مارنے کے بعد۔ مگر ہوا کیا، جو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ چیلنج دے دیا گیا تھا کہ اس کا پیچھے ایسا حرکت کر دی، تو دوسرے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کہتے ہیں کہ 3 دن مزے لوٹ لو، 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا۔ فاخذہم العذاب، تو پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے، اور جب عذاب آیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی چیز بچی نہیں، کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ پھر جب عذاب آ گیا تو پھر وہ ایک چیخ تھی جو سب کے سب اسے ہلاک کر دے گی، اوپر سے چیخ آئی، اور اوپر سے پھر زمین ہلنے لگی، زلزلہ بھی آ گیا، تو زلزلہ بھی آ گیا، اور چیخ بھی اتنی زبردست چیخ تھی کہ سب کے سب جو ہیں وہ مارے چلے، مر گئے، کوئی کوئی نہ بچا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، یعنی کلیجے پاش پاش ہو گئے، ان کے وہم و گمان میں جو چیز نہیں تھی وہ ان پر آ پڑا، سول سے ایک ہر کوئی ایک شخص بھی زندہ نہ بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک شخص کو یہاں پہ ہلاک کر دیا، کوئی بچا نہیں۔ تو حالت یہ ہوئی کہ پھر یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جھٹلائے، اس کے رسول کو جھٹلائے، بس پھر اس کے اپنی مرضی سے وہ مانگے، اپنا مطالبہ بھی مانگے کہ یہ نشانی بھی لا دو، جب نشانی جب دیکھ لے، تو نشانی جب آ گئی تو اس کے بعد تو اگر کوئی ایمان نہ لائے اس کے باوجود، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تہس نے اس کو تو پھر کہتے ہیں ملیا میٹ کر پھر مٹا دیتے ہیں، دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے نشانات ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں بچتا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو اتنے بڑی قوم تھی کہ بڑے بڑے مکانات بہت چھپے اپنے جا کے پہاڑوں کے غاروں میں یا ان کے مکانات میں چھپ گئے، مگر وہ آواز ایسی ہوا چیخ ایسی زلزلہ اور آیا کہ سب کو سب کو مٹا کے رکھ دیا، فاخذہم العذاب ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے
مگر پھر بھی لوگ ہیں مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ پھر بھی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں، مگر اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مٹا دیں، جس کو چاہے عروج دے دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ رحیم بھی ہیں، کہ جو کوئی ان سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتے ہیں، معافی فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔